لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر فتتلقاكم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صلوات تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات
کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مومنین، ماہ محرم الحرام وہ مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1444 ہجری کا پہلا مہینہ۔ زمانہ قدیم میں بھی اس ماہ محرم الحرام میں جنگ حرام سمجھی جاتی تھی۔ جب اسلام کا پرچم سربلند نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا گیا تھا، دور جاہلیت میں بھی محرم الحرام مقدس مہینوں میں شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ دور جاہلیت کے لوگ حتیٰ کہ کفار و مشرکین اس محرم الحرام کے مہینے میں جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور یہی چیز بعد میں بھی جاری رہی، یعنی اعلان نبوت کے بعد، اسلامی تعلیمات کے بعد، اسلام کے رائج ہو جانے کے بعد بھی محرم الحرام میں جنگ کو حرام سمجھا جانے لگا، اور حرام سمجھاتا ہے، حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار۔ تو پہلی بات تو یہ کہ زمانہ قدیم میں بھی کفار اور مشرکین اس مہینے کی حرمت سے آشنا تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی، اسلام رائج ہونے کے بعد بھی اس کی حرمت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ اس کی حرمت کو جانتے تھے، اور سالوں سے جو جنگیں جاری رہتی تھیں وہ اس مہینے میں آ کے رک جایا کرتی تھیں، اور لوگوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی چھتوں پر اس مہینے میں سرخ پرچم لگایا کرتے تھے۔ اس پر سرخ یعنی لال رنگ کا جھنڈا لگا لیا کرتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ اس محرم الحرام کے مہینے کی وجہ سے جنگ روکی گئی ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ اختتام پذیر ہوگا جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سرخ جھنڈا اس بات کی علامت تھا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین علی مقام کے گنبد اقدس پر سرخ پرچم کیوں لگا ہے۔ یزید اور یزیدی ٹولہ سمجھتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی، جبکہ جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ تو ابھی ہونی ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے اور دشمنوں کو تحقیق کریں گے، کربلا کا بدلہ لیں گے، سید کونین پر ہونے والے مظالم کا، امام علی علیہ السلام پر اور دیگر ائمہ علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لیں گے، جنگ ابھی باقی۔ مختلف پرچم، مختلف علامات ہوا کرتی تھیں، مثلا اگر جنگ ہے تو مثلا سرخ پرچم چھتوں پہ لگا دیا ان ایام میں تاکہ ایک میسج کنوے ہو جائے، یا اگر امن کا زمانہ ہوا کرتا تھا یا امن چاہتے تھے تو اس زمانے میں مثلا سفید پرچم کا استعمال کیا کرتے تھے۔ زمانہ کفر میں، یاد رکھیے گا یہ جملہ، زمانہ کفر میں سیاہ پرچم کفر اور شرک کی علامت ہوا کرتا تھا، کالا پرچم، ٹھیک ہے۔ حالات بدلے، زمانے نے کروٹ لی، اسلام پھیلا اور اسلامی تعلیمات ہر جگہ پھیل گئی۔ وہ سیاہ پرچم کہ جو زمانے کفر میں، زمانے شرک میں کفر کی علامت ہوا کرتا تھا، جب اسلام آ گیا، اس کی تعلیمات پھیل گئیں، تو سفید پرچم امن کے لیے اور سیاہ پرچم غم کے لیے بطور علامت استعمال ہونے لگا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بر صغیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم علم کہتے ہیں، اور عام میں مثلا اس کو لوگ جھنڈا کہتے ہیں، ہاں، کوئی اس کو پرچم کہتا ہے، آپ کچھ بھی کہیں، علم کہیں، جھنڈا کہیں یا پرچم، کسی ملک کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی قوم کا ہو یا کسی مکتب کا، ہر جھنڈا ان کے اپنے قوم، قبیلے اور مکتب کے لیے میں کیا ہوتا ہے؟ باعث احترام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا اگر پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی جائے قبول کریں گے ہم؟ نہیں، قبول نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. کیوں؟ پاکستان کے جھنڈے کی توہین گویا پاکستان کی توہین ہے. تو اب جو علم حضرت ابوالفضل العباس کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ پھر ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم حضرت ابوالفضل العباس کے علم کی بے حرمتی کریں اور شیعہ قوم خاموش رہے؟ علم ابوالفضل العباس کی بے حرمتی جناب ابوالفضل العباس کے علم کی بے حرمتی نہیں، مکتب اہل بیت کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی علم پر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی شیطانی حرکت کوئی کرتا ہے، تو پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو کے آواز کو بلند کرتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے مولا عباس علیہ السلام کا علم مبارک. کیوں؟ کیونکہ پورے مکتب اور قوم کے لیے باعث احترام ہے مولا ابوالفضل العباس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض جوان یہ کہتے ہیں اچھا جھنڈے پہ تو کوئی پنجہ تو ہوتا نہیں ہے. اس کو یہ رائج کیا گیا دو وجوہات کی وجہ سے. علموں کے اوپر آپ جو پنجہ دیکھتے ہیں، یہ دو وجوہات کی وجہ سے اس کو رائج کیا گیا. ایک وجہ تو جو علماء بیان کرتے ہیں، ایک وجہ تو یہ رہی تاکہ کفر اور ایمان میں فرق واضح ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ زمانے کفر میں بھی سیاہ پرچم ہوا کرتے تھے. اہل کفر اور اہل ایمان کے پرچم کا فرق واضح ہو جائے اس ایک پنجے کی ذریعے سے، تاکہ جس علم پر، جس جھنڈے پر یہ پنجہ لگا ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کا علم مبارک ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے علم مبارک کو جو پنجہ ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن تم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے عباس کے بازو قطع کر دیے ہیں اور ہم نے عباس کے بازو کو گرا دیا ہے، آج بھی اللہ نے جناب ابوالفضل العباس کے بازو کو سر بلند رکھا ہوا. توجہ اپنی ایک وجہ. پھر یہی جہاں تک یہ بات آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جناب چومتے کیوں ہیں حضرت ابوالفضل العباس کے؟ یہ اصلی جھنڈا تو نہیں ہے، اصلی علم تو نہیں ہے. اکثر لوگ غیر تو غیر ہمارے اپنے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ابوالفضل العباس کے علم کو کیوں چومتے ہو بھائی؟ تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ مدینے کی جو شبی آپ کے گھروں میں لگی ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی جو شبی آپ کے گھروں میں لگی ہوتی ہے، وہ اصل کعبہ تو نہیں ہے. جو شبی تصویر آپ کے گھر میں لگی ہے وہ اصل گنبد خضراء تو نہیں ہے. تو پھر بھلا اس کو کیوں چومتے ہیں آپ؟ وہ دروازہ اللہ کے رسول کے حرم میں لگا ہوا ہے، سونے کا دروازہ، اس کی شبی بنا کے اپنے گھروں میں لوگ لگا کے باعث برکت سمجھتے ہیں. کیوں؟ نسبت کی بنیاد پر. آپ نسبت کی وجہ سے اس کو چومتے ہیں، اس کے آگے دعا کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نسبت کی وجہ سے اس کو چومتے ہیں، اپنے گھر میں باعث برکت، اپنے گھر کو باعث برکت قرار دیتے ہیں ان تصاویر، ان شبیہات کے لگانے سے، اسی طرح جناب ابوالفضل العباس کے علم مبارک کی شبی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، اور یہ اس باب الحوائج کا علم مبارک ہے کہ جس کا دروازہ حوائج کا دروازہ ہے، کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. البتہ بعض لوگ جوان یہ سوال کرتے ہیں، کیا
یہی علم اسی طرح کا تھا جناب ابوالفضل عباس کے بعد. مطلب بعض لوگ کہتے ہیں 110 فٹ کا، 80 فٹ کا، مطلب 100 فٹ کا. نہیں، ایسا نہیں. اب آپ دیکھیے کربلا جائیے، کربلا میں پوری دنیا سے لوگ اربعین پر آتے ہیں. ہر قبیلے کا اپنا ایک علم ہوتا ہے، ہر قبیلے کا اپنا ایک علم ہوتا ہے جس کو وہ امام حسین جناب ابوالفضل عباس کی طرف جو ہے وہ نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں. تو ہر قبیلے، ہر قوم کا علم ان کے کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. یہ ہمارے بر صغیر کا کلچر ہے، یہ ہماری عزاداری ہے کا پارٹ آف عزاداری ہے. یہ جو علم ہم علم مبارک برآمد کرتے ہیں جس کا طول بہت زیادہ ہوتا ہے، لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا کربلا سے کوئی ربط نہیں ہے اس اعتبار سے کہ جناب کربلا میں اتنے بڑے بڑے علم تھے. نہیں، ایسا نہیں. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جیسے کہ اگر آپ ایران میں جائیں تو آپ کو وہاں پر تصاویر نظر آئیں گی امام علی علیہ السلام کی، امام حسین کی. آپ کے کلچر میں نہیں ہے. آپ کے کلچر میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا ہم غلط ہیں؟ نہیں بھائی، وہ ان کا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. آپ جو ہیں وہ زندہ حیوان کو شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں، زندہ کو، جاندار کو، اور وہ مثلا لکڑی کے بنا کے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. کلچر میں فرق ہے. اسی طرح کلچر کے اعتبار سے بہت چیزیں فرق کرتی ہیں. میں چونکہ ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، انڈیا کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیم ہیں آزادی کے اعتبار سے. ایران اور پاکستان ملے ہوئے ہیں، لہٰذا میں ان کے کلچر کا ڈفرینس بتا رہا ہوں کہ یہ فرق ہوتا ہے کلچر کا، جس کی وجہ سے مثلا آپ کے ہاں جو شبیہ ذوالجناح ہے اس پر کسی کو سوار نہیں کرتے. آپ ایران میں جائیں گے، آپ کو جو ہمارے یہاں دکھائی دیتی ہیں اس پر بچوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مثلا. تو کلچر کا ڈفرینس، کوئی اس میں کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد کو. اب جہاں جناب ابوالفضل عباس کے پرچم کی بات آئی ہے تو یقیناً چند باتیں جو جوانوں کے سوال تھے وہ میں نے بیان کیے، عرض کیا اسی اعتبار سے. احسان محترم، جہاں اس علم مبارک کی بات ہوئی، 14 اگست نزدیک ہے. ابھی آج 12 اگست ہے ظاہرہ، تو کل پرسوں 14 اگست ہے. جوانوں نے سوال کیا کہ 14 اگست کیسے منائیں یا نہ منائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری شناخت پاکستانی ہونا ہے، ہماری پہچان پاکستانی ہونا ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے واسی ہیں، رہنے والے ہیں کہ جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. ٹھیک ہے، یہ لطف پروردگار. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا پاکستان کے یوم آزادی جو 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا وہ منانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل منانا چاہیے. یہ کوئی تصادم نہیں ہے. اگر کوئی 14 اگست منا رہا ہے، اپنے گھر پہ جھنڈا لگا رہا ہے، تو اس کا عزاداری سے کوئی تصادم نہیں ہے. البتہ طریقہ کار میں فرق ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں، اغیار کی بات کر رہا ہوں، غیر شیعہ حضرات کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں باجا بجانا، شور شرابہ، دھوم دھڑکا، ڈھول بجانا، ناچ گانا، سڑکوں پہ تماشا کرنا یہ جشن منانا ہے، یہ پاکستان کی آزادی کا جشن منانا ہے. تو ایسا نہیں. حقیقی جو جشن منانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بطور علامت اپنے گھر پہ جناب ابوالفضل عباس کے علم مبارک کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگائے اور پروردگار کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک اسلامک آزاد مملکت سے نوازا ہے کہ جہاں ہم اپنی رسومات کو آزادانہ طور پر انجام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ منائیں. نہ جھنڈا لگانے کی کوئی ممانعت ہے، نہ جو ہے
شکرانے کی کوئی ممانعت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی تقابل نہیں ہے، یعنی کوئی تصادم کی کیفیت نہیں ہے کہ جناب آزاداری کے دنوں میں ہم 14 اگست، نہیں، آپ ہی کو تو منانی ہے 14 اگست. آپ ہی نے تو بنایا ہے پاکستان. ورنہ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو پاکستان کو کیا کہتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، آج وہ پاکستان پہ قابض بنے بیٹھے ہیں. ایسا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں. پاکستان بنانے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہنے والے آج پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. اور جو پاکستان کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا آج وہ ہمدرد بنے ہوئے. اور سب سے پہلے پاکستان کو جس نے تسلیم کیا دنیا نے ان کا آپ کو دشمن بنا کے سامنے ظاہر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہی کا حق ہے سب سے پہلے کہ آپ پاکستان کی آزادی کا دن منائیں. لیکن دھوم دھڑک کے ڈھول باجے اور اس طرح کے حرام کاموں سے نہیں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اپنے گھروں پہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگائیے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز بجا لائیے کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیا جہاں ہم عزاداری شہید الشہداء سر عام کل عام جو ہے وہ منا سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب اگر کوئی شور شرابہ نہیں کر رہا، کوئی ہنگامہ نہیں کر رہا، کوئی ڈھول باجے نہیں بجا رہا، تو آپ کو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. جس کا دین ہے وہ کرتا رہیے کام. ہمارا دین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جب نہیں دیتا تو پھر جو چیز جس چیز کی اجازت ہمارے دین نے دیا ہم اس کام کو کریں گے. اذان محترم. پھر دوسری بات، جب یہاں یہ بات ہوئی ہے تو یہ بات بھی قابل بیان ہے کہ پاکستان در حقیقت 2 قومی نظریے پہ بنایا گیا. جس طرح آج کہتے ہیں نا بیلنس پالیسی ہے جناب، اس زمانے کے لوگ بھی بیلنس پالیسی کے قائل تھے، یعنی سب کے برابر حقوق. جو قاتل ہے اس کے بھی وہی حقوق ہیں، جو مقتول ہے اس کے بھی وہی حقوق ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ یہ کون سا قاعدہ ہے کہ تم نے ظالم اور مظلوم کے لیے بیلنس پالیسی رکھی ہے؟ جو قتل ہو رہا ہے اور جو قتل کرنے والا ہے دونوں برابر. بلکہ افسوس صد افسوس اس بات پر ہے کہ جو کھلم کھلا دہشت گردی کرتے ہیں، جو فوج پر حملے کرتے ہیں، جو پبلک پلیسز پر حملے کرتے ہیں، جو چرچ پر، دیگر عبادت گاہوں پر، امام بارگاہوں پر، مساجد پر، دیگر مقامات پر حملے کرتے ہیں، ان کو تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مسلمان ہیں. ان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے، ان وحشیوں کو کہ جو فوجیوں کی گردنوں سے مطلب فٹ بال کھیلتے ہیں، ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، ان سے ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے. ہاں، آپ کے اوپر پابندی. بھائی یہ بیلنس پالیسی پاکستان کی بنیاد میں ہی نہیں ہے. جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تب ہی 2 قومی نظریہ تھا کہ بھائی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ ایک طریقے سے جو ہے وہ اپنے رسومات کو ادا کر. نہیں، یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ بھائی مسلمانوں کی اپنی رسومات ہیں، اپنے عقائد ہیں، اپنے طور طریقے ہیں، اپنا کلچر ہے، وہ اس سے میل نہیں کھاتا. لہذا مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ، ایک علیحدہ ملک کی ضرورت ہے. کہاں اس وقت کی تو لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، بیلنس پالیسی. بھائی برابری کے حقوق، کیسے برابری کے حقوق بھائی؟ آج آپ کہتے ہیں بیلنس پالیسی. کون سی بیلنس پالیسی کی بات کرتے ہیں؟ یعنی آپ قاتل اور مقتول کو ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو اور امن پسندوں کو ساتھ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں، یہ انسانی قاعدہ نہیں ہے، یہ غیر انسانی اور جنگلی قانون ہے. جنگل کا قانون ہے کہ جنگل کے اندر وحشی اور وحشی جانور اور عام جانور برابر ہوتے ہیں. جس پر حاوی ہوگا اس کا قبضہ ہوگا. مثلا آج پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے کسی جوان سے جذبات میں آ کر کوئی اقدام کسی نے اٹھایا بھی ہے تو آپ عدالتوں میں پیش کریں. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے. یہاں پر یہ کوئی جنگل نہیں ہے، حیوانات نہیں بستے، انسان بستے ہیں بھائی. ان کی ماں ہے، ان کا باپ ہے، ان کا بھائی ہے، ان کی بہن ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی بچے ہیں.
عجیب ہے، واقعی عجیب ہے. جو لوگ 100 قتل کرتے ہیں کھلے عام کہتے ہیں ہم نے مارا پھر ماریں گے، ان کے ساتھ تو آپ بیٹھ کے ان کو اپنا مہمان بنا لیتے ہیں. ہاں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، ان کے لیے کہتے نہیں جناب یہ فلاں مطلب شام گئے تھے، یہ فلاں جگہ پہ گئے تھے. ہاں، تم سرکاری سطح پر افواج پاکستان کے، جو کہ پاکستان کی ملکیت ہے، افواج پاکستان پاکستان کی ملکیت ہے نا، کرائے کی فوج تو نہیں ہے، تم اپنے مفادات کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تو فوج کو یہاں سے روانہ کر دیتے ہو سرکاری سطح پہ. اور اگر کوئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک کے تحفظ کے نام پر جائے اور واقعاً اس کی لے جائے، اس کو دہشت گرد قرار دے. تو یہ دوہرا قانون، دوہرا قاعدہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں جناب ہم افواج پاکستان کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ حرم اللہ اور حرم رسول اللہ کی حفاظت ہو. حرم رسول اللہ بی بی زینب کا روزہ نہیں ہے، ہیں؟ بتائیے. پھر چلیں آپ ان کی بات چھوڑیے، یہ تو کہتے ہیں سرکاری سطح پہ جناب آل پارٹیز کا فیصلہ تھا. جو دہشت گرد پاکستان سے سیریا لڑنے کے لیے گئے وہ کہیں جناب، ان کو تو پروٹوکول دیا گیا، جیلیں توڑوا کے ان کو وہاں سے بھگایا گیا. کچھ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے مہمان بن کر، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا. جو آرمی پبلک اسکول کے حملے میں ملوث تھے ان کو تو آپ نے بھگا دیا. پھر کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلا، کیسے بھاگ گیا، کہاں بھاگ گیا. ایک جگہ ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اپنی باتوں کے، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، اور دوسری جگہ یہ ناانصافیاں. خدا کی قسم، امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا اس کے ہم نوا، نہ وہ اس سے پہلے کسی کے دوست تھے نہ آج کے بعد کسی کے دوست ہوں گے. وہ پہلے بھی اپنے مفاد کے تھے، بعد میں بھی آپ کے مفاد کے ہوں گے. اپنے ہی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. افغانستان کے معاملے میں آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے جوانوں کو ضائع کیا، آپ کے جوانوں کو قربان کیا. کشمیر کے سے مجاہدین اٹھا کے آپ نے افغانستان پھینک دیے، اٹھا کے مجاہد بنا کے. کیا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب لوگ بھول گئے. ہم کچھ نہیں بھولتے، سب یاد ہے ہمیں. لہذا اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کوئی مقدس سرزمین تو نہیں تھی نا. چلے مانتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمانوں کا مسلمانوں پر دفاع واجب ہے اگر واقعاً مسلمان مظلوم ہیں. لیکن دمشق کی طرح سیدہ کونین کی دختر نیک اختر، اللہ کے رسول کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کے حرم مبارک والی سرزمین جیسی سرزمین تو نہیں ہے نا. وہاں تو آپ بڑے مجاہد بھیجتے رہے ہیں، وہ جائز تھا آپ کے لیے. اور اگر کوئی شام جا رہا ہے یا عراق جا رہا ہے دفاع مقدس کے لیے تو وہ آپ کے لیے قابل جرم ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کی قسم، شرعی قسم کھانے کے لیے میں آمادہ ہوں، تیار ہوں، اور حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو آپ نے مجاہد بنا کر بھیجا تھا آج وہ پاکستان کے دشمن بن کے پاکستان میں اترے ہوئے ہیں اور آپ کی اور ہماری گردنیں کاٹ رہے ہیں. اور ہمارا کوئی فرد واحد یا کوئی گروہ اگر سیریا گیا ہے تو وہ پاکستان اگر واپس بھی آیا تو پاکستان کا دشمن بن کے نہیں آیا، محب وطن پاکستانی بن کر آیا ہے. آپ اپنے کردار سے اس کو دشمن بنا رہے ہیں، آپ اس کو لاپتہ کر دیتے ہیں، آپ اس کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے زندہ بھی ہے یا مر گیا. خدا را پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم ہی نے پاکستان بنایا تھا، ہم ہی پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ. لہذا قوم کو اس بات پر نہ اکسائیں کہ قوم جو ہے پھر کوئی ایسی بات کرے کہ جو سب کے لیے تکلیف دے ہو. قوم اپنی طرف سے نہیں کر رہی.
آپ اکسا رہے ہیں. آپ نے قاعدہ دیا ہے تو بدماشی کرو گے تو ہم تمہیں اٹھ کے سلام کریں گے. چپل چور کو تو 5 سال کی سزا ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی جانے والا نہیں ہے. لیکن جو کروڑوں اربوں روپے کی چوری کرتا ہے اس کو سب اٹھ کے سلام کرتے ہیں, سلوٹ مارتے ہیں. صاحب کیا سکھا رہے ہو آپ لوگوں کو؟ یہ چھوٹی چوری نہیں کرنا, بڑی چوری کرنا. چھوٹا گناہ نہیں کرنا, پر ایک قتل نہیں کرو, 100 قتل کرو گے تو ہم سلام کریں گے. پاکستان انسانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کا ملک ہے. خدا را اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہر قوم آزادی سے اپنے معاملات رسومات کو ادا کرے, ہر حق ہے. ابھی سبیلوں پہ دیکھ لیں آپ, سبیلوں پہ تکلیف ہے. مثلا سبیل والے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا پانی تو پلا رہے ہیں نا. سبیل سے دشمنی نہیں ہے, آپ سے دشمنی نہیں ہے جناب. نام علی و نام حسین سے دشمنی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشین میں ایک برادران اہل سنت میں سے کسی نے جو ہے وہ محبت امام حسین میں سبیل لگائی, تو وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. بیوقوف انسان, بغض آل محمد کا مارا ویڈیو بنا رہا ہے, اور ویڈیو بنا کے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو بھائی یہ شیعہ رسومات کر رہے ہیں. جب اس نے کہا کہ تم شیعہ, اس نے کہا نہیں میں شیعہ تو نہیں ہوں, میں سنی ہوں. پھر کہتا ہے تم ہمارے بھائی ہو. ہم آج بھی ہمارے مراجعین کا فتویٰ ہے, شیعہ قوم کے مراجعین کا, کہ اہل سنت فقط ہمارے بھائی نہیں, ہمارے نفس ہیں. ان کے جان و مال کی آبرو کی حفاظت کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. ہمارے مراجعین کا فتاوے موجود ہیں کہ یہ اہل سنت بھائی اسی طرح محترم ہیں جس طرح شیعہ کے لیے شیعہ محترم ہیں. اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر کر کے؟ یہ انسان اور حیوان کا بنیادی فرق ہے. یہ انسان اور حیوان کا بنیادی فرق ہے. انسان ظلم برداشت کر کے بھی دائرہ انسانیت سے نہیں نکلتا, اور حیوان حیوان ہی رہتا ہے. سانپ آپ ہی کو ڈسے گا, آپ چاہے جتنا بھی اس کو دودھ پلا لیجئے. اب سبیل سے دشمنی تو کیا کہتا ہے وہ اس کو؟ کہتا تم سنی ہو, میرے بھائی ہو, لہذا یہ کام نہیں کرو, سبیل بند کرو, یہ شیعوں کے کام ہے. گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ دشمنی آپ سے اور مجھ سے نہیں ہے. اگر شیعوں سے بھی دشمنی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ علی علی کرتے ہیں. محترم ان کا قاعدہ کیا ہے؟ آج بھی کہتے ہیں, کھلے عام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ علی علی کرنا چھوڑ دیں, حسین حسین کرنا چھوڑ دیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. اب ہمارا جواب سنیں گے. شب عاشور جناب ابو الفضل عباس کے پاس شمر ملعون آیا, اور شمر ملعون نے کہا کہ تم میرے قبیلے کے لوگ ہو, میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں. اگر تم راضی ہو تو میں امیر المومنین لعنت اللہ علیہ یزید سے تمہارے لیے امان لوں گا اور تمہاری زندگی بچ جائے گی. جناب ابو الفضل عباس فرماتے ہیں لعنت ہے تجھ پر, تیرے امان نامے پر اور تیرے امیر المومنین یزید پر. تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے امان نامے کی خاطر, اپنی زندگی کی خاطر اپنے مولا حسین کو چھوڑ دوں گا؟ خدا کی قسم اگر اللہ 1000 جانیں بھی عباس کو دے تو عباس اپنے مولا پر اپنی جان قربان کرے گا. ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ اگر خدا بند کریم ہمیں 1000 مرتبہ بھی موت دے کر زندگی دے تب بھی ہم یا علی یا حسین کریں گے. عزیزان محترم, لہذا پیار اور محبت سے مسائل کو حل کیجئے. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جوانوں سے میں ہمیشہ بات کہتا ہوں, اپنے لیے اپنی
دلیل کو اپنے لیے ہتھیار بنائیے. دلیل سے بہترین ہتھیار کوئی نہیں ہے. دلیل و حجت و برہان سے بہتر. اور آپ تو فرزندان دلیل ہیں. دعائے ندبہ میں کیا فرمایا ہے؟ اے فرزندان دلیل، امام زمانہ کے لیے. تو آپ انہی کی اولاد ہیں نا، انہی کے ماننے والے، انہی کے چاہنے والے، انہی کے عقیدت مند ہیں، انہی کے پیرو ہیں نا. تو لہٰذا اپنا ہتھیار دلیل کو بنائیے. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علم کی بنیاد پر لوگوں سے گفتگو رکھیں، گفتگو شنود کیجیے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر کوئی آپ سے الجھے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی آپ سے اس بات پہ الجھے کہ جناب آپ لوگ مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، مثال ہے، تو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو بتائیں، سمجھائیں کہ ہم مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. مٹی کو سجدہ کرنے میں اور مٹی پر سجدہ کرنے میں بڑا فرق ہے. جس طرح سے ایک نقطے سے خدا سے جدا ہوا جاتا ہے، اسی طرح عقیدت کی اعتبار سے یہ ایک حرف جو ہے وہ، ایک لفظ جو ہے وہ معنی بدل دیتا ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. مثلا ہم مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. ایسا نہیں محترم. لہٰذا اپنے لیے عقلی اور نقلی دلائل کو ہتھیار بنائیے. جذباتی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. دشمن کی کوشش یہی ہے کہ آپ کو جذباتی کرے اور آپ کو ایسا اقدام اٹھائیں سوشل میڈیا پہ جو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کا سبب بنے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ جوان ان چیزوں کو سمجھیں گے اور جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کریں گے اور اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین نماز کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ممنوعات پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار عزیزداری سید الشہداء میں مشغول ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں امیر کائنات کی محبت میں زندگی جینا، حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں عاجل فرما اور ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوح وخالق كل مخلوق وبارز كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى وحجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين المسين الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبدون ثبت الأرض والسماء وبيمنع الله الأرض تصوعت لك ما ملي ظلم وجور وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراهم قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعین وهو خیر النعین۔ عزیزان محترم، ذات پروردگار قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مقدر میں ہم نے نیکی لکھ دی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کی تقدیر میں ہی نیکی لکھی گئی ہے، جیسا کہ جس کا دنیا میں بہترین مصداق اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اللہم صل علی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت اقدس میں بیان کر رہا ہوں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی مقدر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے۔ صرف دور نہیں رکھے جائیں گے بلکہ آواز بھی نہ سنیں گے۔ وہ خوفناک آوازیں جو انسان کو وحشت زدہ کریں گی، وہ آوازیں بھی نہ سنیں گے۔ اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس ترجمے سے کہ ہم نے ایسے پاک و پاکیزہ رکھا جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا۔ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے؟ وہاں سے پھر یہاں سنیے، اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکے گا۔ ان سے ملائکہ اس طرح ملاقات کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سنا آپ نے جملہ؟ بس یہی بات مکمل ہو جائے گی۔ یہی ملائکہ کیا کہیں گے؟ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ابن زیاد ملعون کا دربار، اور اس ملعون نے شہزادی زینب سے کیا کہا وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ مقاتل میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں اس نے کس طرح سے جسارت کی تھی بی بی کی شان اقدس میں۔ ان الفاظ کو میں اپنی زبان پہ جاری نہیں کر سکتا، گویا کہ اس نے اپنے فعل کو خدا کا فعل قرار دیا اور کہا کہ تم نے زینب کیسا پایا؟ بی بی زینب نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال پروردگار کے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قتل کر دیا یا ہمیں پریشان حال کر دیا؟ یاد رکھ، آج کا دن تیرے لیے ہے تو کل کا دن میرے لیے ہے۔ قرآن سورہ انبیاء سنا تھا آپ نے، جن سے ملائکہ کہیں گے یہ وہی دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کہا؟ آج کا دن تو ظلم کر لے لیکن روز حشر وہ دن وہ ہمارا دن ہوگا، جس کی طرف قرآن نے نشاندہی کی۔ جی ہاں عزیزان، علی کی وہ شجاع بیٹی جس نے کربلا میں، بازاروں میں، درباروں میں دین کا دفاع کیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت کمزور ہے زینب۔ زینب نے دنیا کو بتایا کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا، میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں۔ خدا کی قسم، وہ بی بی کہ جنہوں نے دفاع کیا ہے امامت کا، کہ ابن زیاد سے جب امام سید سجاد ہم کلام ہوئے تو اس ملعون نے سید سجاد کے، امام سجاد کے قتل کا حکم دیا، جاری کیا، تو سید سجاد کو اپنے سینے سے لگا کے سیدہ کہتی ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ میرے لال کو قتل کر دو، اگر سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھ زینب کو قتل کرو۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں جو لوگ بزرگ تھے جنہوں نے کوفے میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبے سنے تھے وہ پریشان ہو گئے اور کہا کیا قیامت برپا ہو گئی ہے جو آج میں علی کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ خدا کی قسم، کون بی بی ہیں جو شام غریبہ میں عباس بن کر آئی ہیں؟
ساری بیویوں کی حفاظت کر رہی ہیں. کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھتی ہیں کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے. کہا گھڑ سوار رک جا. گھڑ سوار رکتا نہیں. بیوی کہتی ہیں اگر تجھے کچھ چاہیے تو دن میں آ جانا. اب ہمیں تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں, سب کچھ لٹ گیا ہمارا. ایک ہماری اساس, ہماری چادر تھی, وہ بھی دشمن نے چھین. سنیں گے عزیزاروں, کہتے ہیں سیدہ زینب کے کہنے پہ وہ نہیں رکا. سیدہ کو جلال آیا, بڑھ کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں عباس کی بہن زینب ہوں. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ گھوڑ سوار نے چہرے سے نقاب ہٹایا, کہا زینب پہچانا نہیں, میں تیرا بابا علی ہوں. اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کے کہہ دیو بابا اب آئے ہو جب میرا اکبر قتل ہو گیا, میرا عباس مارا گیا, میرا بھیا حسین مارا گیا. ساری بیویاں آئیں, سلام کرتی جاتی تھیں, اپنے اپنے دکھ بیان کرتی تھیں. ایک چھوٹی سی 4 سالہ بچی آئی, اپنے دادا کو سلام کرتی ہے, سلام کر کے واپس جانے لگتی ہے. تو کسی نے, دادا نے پوچھا کہ بیٹی دادا سے ناراض ہو تو سلام کر کے واپس جا رہی ہو؟ کہا نہیں دادا ناراض نہیں ہوں, بس اتنا سمجھ گئی ہوں کہ زینب کا بابا امیر ہے, سکینہ کا بابا غریب ہے. زینب نے پکارا آپ نجف سے آئے, میرا بابا قتل ہوتا رہا, میں روتی رہی, میرا کرتا جلتا رہا, میں روتی رہی, میں بلاتی رہی, آپ نہیں آئے. ہاں دادارو, 13 محرم الحرام غریب حسین کا لاشا 3 دن تک, غریب زہرا کا لاشا 3 دن تک گرم ریتی پر بے گروہ کفن پڑا رہا. سید سجاد اعجاز امامت سے آئے تو دیکھا بنی اسد والے پریشان کھڑے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی لاش کے شہید کی ہے. سید سجاد نے کہا میرے ساتھ ہو جاؤ. شہداء کی لاشوں کو دفنانا شروع کیا. جب جناب ابو الفضل عباس کی لاش کو دفنایا نا, تو ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ قبر میں اتر گئے اور بنی اسد والوں سے کہا ہے بنی اسد والوں پیچھے کی طرف ہٹ جاؤ. اب جانتے ہیں عباس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا چچا کربلا میں بازو قلم کروانا آسان تھا, چچا اچھا کیا کہ آپ کربلا میں سو گئے. چچا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے مارے, چچا آپ کے بعد امی اماں کے سر سے ناک. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ تسلیما لامر پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین عبادت کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تمام آزاداران مظلوم کربلا کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما, بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, دشمنان اہل بیت, دشمنان اسلام, دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. پرچم پاکستان اور علم حضرت ابو الفضل عباس کو سربلندیاں عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.